صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. یہ سب سے پہلے تو IMF کی جو انسٹالمنٹ یہ $70 کروڑ کی آنی تھی, یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ دسمبر کے فرسٹ ویک تک کی آ جائے گی, لیکن اب یہ معاملہ جنوری کے سیکنڈ ویک تک چلا گیا ہے. تو یہ ایک روٹین کی کارروائی ہے یا اس سے مزید بھی آگے جا سکتا ہے, اور اس کا کوئی اوور آل امپیکٹ پاکستان کی اکانومی پر کریٹ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جو اس وقت سال کا جو آپ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ اینڈ آف دی ایئر چھٹیاں ہوتی ہیں, کرسمس, نیو ایئر وغیرہ, اور دوسری طرف جو ان کی بورڈ میٹنگز ہو رہی ہیں اگلے 2 ہفتے میں, بے شمار ملک ہیں اس وقت جو IMF پروگرام میں ہیں. اب آپ کو تو سن کے یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ بنگلہ دیش بھی اس وقت IMF پروگرام. اب اس لیے میرا خیال یہ کہ کچھ ڈیلے ہوا ہے, اس لیے کہ پاکستان کا پروگرام جو ہے وہ چھوٹا ہے کمپیریٹیولی, اور صرف تقریباً 9 مہینے کے لیے ہے. تو انشاءاللہ اگلے مہینے آپ دیکھیں گے کہ میرے خیال سے ایک فارمیلٹی ہے, اپروول ہو جائے گی اور ہم آگے چلیں گے. صحیح. اور سر چلیں یہ سیکنڈ انسٹالمنٹ تو آ جائے گی, پھر تھرڈ انسٹالمنٹ کے لیے ہمیں مزید انتظار کرنا پڑے گا, اور شاید وہ جو ہماری آنے والی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی پھر وہ اسی کے رجیم میں وہ سامنے آئے گی, اور اگر نیکسٹ پروگرام کے لیے ہمیں اپلائی کرنا ہے جو کہ ابھی سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ تیاری بھی کر رہی ہے, اس کی نیگوسیشنز بھی اور وہ سارے معاملات فائنلائزیشن بھی پھر وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے دور میں ہم ہوتے دیکھیں گے. یہ بات یہ ہے کہ اس وقت جو سیکنڈ ریویو ڈیو ہے وہ فیبروری کے اینڈ تک ہے, اور اس وقت تک تو الیکشنز تقریباً ہو جائیں گے, مگر جو پرفارمنس ہے وہ تو نومبر کے اینڈ سے فیبروری کے اینڈ تک کا دیکھا جائے گا. تو اس میں یقیناً میرے خیال سے جو ہمارے اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے خاص طور پہ جو سول سرونٹس وغیرہ ہیں ان کا رول رہے گا. یقیناً جو آخری انسٹالمنٹ ہے وہ اس میں ہماری جو بھی نئی منتخب حکومت آئے گی ان کا 100% رول ہوگا. صحیح. اور سر جو اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی جو اس وقت پرفارمنس ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ IMF کی ٹیکنیکل ٹیم آئی ہوئی ہے, ان سے FBR اپنے پلانز شیئر کر رہے ہیں, ہم ٹیکس نیٹ کو, ٹیکس کلیکشن کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, ہم ایکسپورٹ کو $50 بلین تک لے جانے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ سب پریکٹیکلی پاسبلٹیز ہیں یہ آنے والے چند سالوں میں, یا پھر یہ بس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بیانات کی حد تک ہی محدود ہے, آگے الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی, الیکٹڈ گورنمنٹ جب آئے گی تو اس کی الگ پرائرٹیز ہوں گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ ہمارے بدن کا خون کیا ہے تو اس اکانومی کا, تو وہ 2 چیزیں ہیں, ایک طرف ریونیو اور دوسری طرف برآمدات. تو یقیناً یہ 2 ٹاپ پرائرٹی ایریاز ہیں, اور اس پہ کام یقیناً ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر رہی ہے. اور البتہ ان کے پاس بہت کم وقت ہے اور ان کے جو پاورز ہیں وہ بھی محدود ہے, وہ فائنانس بل وغیرہ نہیں لا سکتے اس لیے کہ اسمبلی اس وقت نہیں ہے. تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ایک اچھا سالڈ قسم کا اسٹرکچرل ریفارم ایجنڈا لے آئیں اور آنے والی حکومت کو پیش کر کے آگے بڑھیں. اب ایکسپورٹس کے بارے میں آپ نے کچھ ذکر کیا, مجھے بھی اس بات کی ذرا پریشانی اس لحاظ سے ہے کہ ہم نے جو مراد دیے ہوئے تھے ایکسپورٹس کو وہ سارے واپس لے لیے گئے IMF کے پروگرام کی وجہ سے. ہم نے پہلے ان کو ری فائنینسنگ کنسیشنری دی ہوئی تھی, پھر ہم نے 0 ریٹنگ کی تھی ڈومیسٹک سیلز کی, پھر ہم الیکٹریسٹی ٹیرف پہ ان کو سبسڈی دے رہے تھے, یہ سب آپ نے ختم کر دیا. اور دوسری طرف آپ نے اب ایک جس کہتے ہیں نا بم پھوڑا ہے کہ آپ نے گیس کے ٹیرفز جو ہیں وہ تو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہہ رہا ہے کہ عام لوگوں کے لیے 1100% اضافہ ہوا ہے, تو انڈسٹری کے لیے بھی یقیناً بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اسٹرائک پہ چلے گئے تھے آپ کے سندھ کے اور بلوچستان کے فیکٹریز. اس وقت آپ نے ایک طرف کاسٹ پش ایس ایف پڑ رہا ہے ہماری انڈسٹری ایکسپورٹس پر, اور دوسری طرف روپے کے قدر میں اضافہ ہو رہا ہے, تو پروفیٹیبلٹی تو پس کے رہ گئی ہے بالکل ایکسپورٹرز. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں خدا نخواستہ ہمارے برآمدات میں نمایاں طور پر کمی آ سکتی ہے. اچھا, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.